بائبل ہم تک کیسے پہنچی تھی اس کے بارے میں سیکھا تھا. ولیم ٹنڈیل اور ہاں شہداء کے خون پہ تیار کے ہمارے پاس آئی ہے. یہ بات سچ ہے. یہ بالکل آخر میں بتایا تھا لیکن شروع میں کچھ اور بتایا تھا. پرانے عہد نامے کے بارے میں بات کی تھی, نئے عہد نامے کے بارے میں بات کی تھی, کینن کیسے پاس ہوا اور اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کو کس نے آتھورائز کیا, اس کے بارے میں بات چیت کی تھی کہ نہیں کی تھی نا. سو آج اس سے پہلے کہ ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں, آپ کے خیال میں لفظ پیدائش ہے یا پیدائش ہے؟ کیا لفظ ہے پیدائش؟ اچھا بائبل کھولیے جلدی سے. یہاں پہ لکھا پے یہ دال الف یہ شین, آئین نہیں پڑی اوپر, یہ شین لکھا ہوا ہے. یہ شین کیا بنتا ہے؟ یش. یش بنتا ہے نا, تو لفظ کیا ہوا پھر؟ پیدائش. پیدائش کیا ہے؟ یش. یہ تلفظ ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے. لفظ کیا ہے؟ پیدائش. یش این نہیں ہے, یہ شین ہے. یہ شین نہیں ہے نا. سو پیدائش. پیدائش کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آغاز ہونا, تخلیق ہونا, یا پھر کسی چیز کا شروع ہونا. خلقت کا شروع, کسی چیز کا شروع ہونا. انگلش میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ جینیسس استعمال ہوا ہے. جینیسس یہ لفظ جین سے نکلا ہوا ہے. جین کہتے ہیں تخم کو, سیڈ کو. سو جینیسس یہ تخم سے نکلا ہے کہ ہر ایک چیز جو خدا نے بنائی ہے اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ تخم رکھا ہے, جین رکھا ہے. سو ابھی ہم جو بات کریں گے, اس سے پہلے کہ میں کہہ رہا تھا کہ پیدائش کی کتاب کی بات کریں, میں نے نوٹس آپ کے لیے تیار کر لی ہے, وہ آپ کو پرنٹ کر کے یہ دے دے گا. سو پیدائش کی کتاب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں کہ ایک پہلے ایونٹ ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب لکھنے سے پہلے نا ایک ایونٹ ہوتا ہے آسمان پر, اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے ابلیس کا گرایا جانا. کس کا گرایا جانا؟ کس چیز کا گرایا جانا؟ ابلیس کا. سو میرے ساتھ مل کر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں سے 15ویں آیت کھولیے. یسایہ نبی کا صحیفہ 14واں باب اور اس کی 12ویں سے 15ویں آیت. اس کو ذرا پڑھیے گا کیا لکھا ہے. اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا, اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا, لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. اب یہاں پہ آپ جب اس ریفرنس کو پڑھتے ہیں, یہاں پہ تقریباً 5 دفعہ لفظ میں استعمال ہوا ہے. تقریباً 5 دفعہ میں مطلب میں خدا سے اونچا ہوں گا, میں خدا کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو بڑا بناؤں گا, اونچا کروں گا. لیکن وہ اوپر کی بجائے نیچے پھینک دیا گیا. وہ شیطان جو تھا یہ ایک منصوبے کروبی تھا. اس کو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر غرور سما گیا, یہ آسمان سے گر پڑا, اس کی وجہ کیا تھی. سو حزقیل کی کتاب میں چلتے ہیں. حزقیل کی کتاب 28واں باب اس کی 12ویں سے 19ویں آیت میں شیطان کے بارے میں لکھا ہے. حزقیل نبی کا صحیفہ 28واں باب اور اس کی 12ویں سے 19ویں آیت میں 12ویں سے 19 آیت یہاں پہ لکھا ہے, اے آدم زاد سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے ممور اور حسن میں کامل ہے. عام طور پہ جب آپ پیشن آف دی کرائسٹ مووی دیکھتے ہیں نا, یا دا گاسپل آف جان دیکھتے ہیں, جیزس مووی دیکھتے ہیں, اس مووی کے اندر شیطان آپ کو بڑا ڈرونا نظر آتا ہے, بڑا خوف زدہ نظر آتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے
کہ خاتم الکمال ہے، یعنی کہ اس پہ کمال ہی ختم کر دیا خدا نے. خاتم الدانش مطلب اس کے پاس دانشوری بہت زیادہ ہے، سمجھ بہت زیادہ ہے اس کے پاس. لیکن وہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ بڑا بیوقوف نظر آ رہا ہے ہمیں. مووی کے اندر کیسے نظر آتا ہے؟ وہ الٹی حرکتیں کرتے نظر آتا ہے. لیکن یہاں پہ لکھا ہے وہ خاتم الکمال دانش اور حسن میں کامل ہے. حسن میں کامل ہے مطلب کوئی اس کے پرفیکشن اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر کاملیت ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی داغ دبا نکال ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی ڈاٹ بھی ہوگا، کوئی سپورٹ ہوگا ایسا جس میں یہاں پہ نظر آئے کہ یہ یہاں پہ تھوڑی کمی رہ گئی ہے بنانے میں. بالکل کامل تھا حسن میں. آگے کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. عدن میں ہر ایک قیمتی پتھر تیری پاشوش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت، سرخ اور پخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبر جد اور نیلم اور زمرد اور گریشب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی. سرت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی. تو ممسوع کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوئے مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. تیری سوداگری کی فرمانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بار دیا اور تو نے گناہ کیا. اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے پناہ کر دیا. تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اس کے دل میں گمنڈ آ گیا، وہ پھر نیچے گرا دے گا. لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اس کا حسن جو تھا اتنا خوبصورت تھا کہ یہ گمنڈ کرتا تھا، اس بات پہ غرور کرتا تھا، فخر کرتا تھا. تو نے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی. میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لے. تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا. اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا. قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے. تو جائے عبرت ہو کر باقی نہ رہے گا. وہ شاید سب سے طاقتور فرشتہ تھا. شاید مطلب یہ کنفرم نہیں کہ وہ طاقتور سب سے زیادہ تھا، کیونکہ اگر سب سے زیادہ طاقتور وہ ہوتا تو جب دانیل کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو دانیل کی کتاب 9ویں باب کے اندر دانیل دعا کرتا ہے، تقریباً 21 دن کنٹینیوسلی وہ پریئر کر رہا ہے. وہاں پہ فارس کا موکل آتا ہے، شیطان کا ایک جو کرندہ ہوتا ہے نا، وہ فارس کا موکل وہاں پہ روکنے کے لیے آتا ہے. اگر وہ طاقتور ہوتا تو 21 دن تک کنٹینیوسلی جب جنگ چلتی رہی تو اگر وہ طاقتور ہوتا تو وہاں پہ جبرائیل جواب لے کے زمین پر نہ آ پاتا دانیل کے پاس. لیکن جبرائیل کیا ہوا؟ جواب لے کے آیا، زمین پہ لے کر آیا. مکائل مقرب فرشتہ جو تھا جس کو مائیکل آرچ اینجل کہتے ہیں، وہ وہاں پہ آ کے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. مکائل جو فارس کا موکل ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. پھر وہ جواب لے کے آتا ہے اور دانیل کو کہتا ہے جبرائیل کہ تو خدا کا اتنا عزیز ہے کہ تیری تو پہلے دن ہی جواب آ گیا تھا، لیکن مجھے فارس کے موکل نے روکا تھا. سو اگر وہ طاقتور ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہاں پہ کیا ہوتا؟ وہ شاید ایسا ایک assumption ہے، خیال ہے کہ شاید سب سے طاقتور فرشتہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو سرافین کی جب کیٹیگری پڑھیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے آپ کو. یہ جو کروبی ہوتی تھے بائبل مقدس کے اندر تقریباً آپ 3 قسم کے فرشتے پڑھیں گے. پہلا فرشتہ جو 6 پر والے ہوتے ہیں اس کو سرافین کہتے ہیں. یہ سائے کی کتاب 6 باب 2 آیت پڑھیے گا ذرا. یہ سائے نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب 2 آیت. یہاں پہ لکھے اس کے آس پاس سرافین کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈانپے ہوئے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. سرافین کتنے پر والے؟ 6 پر والے. 2 سے کیا کرتا تھا؟ اپنا منہ ڈانپتا تھا، 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. سو یہ سرافین ہے
جو کروبیوں سے بھی ذرا افضل یہاں پہ نظر آ رہے. کیوں؟ کروبیوں کے 4 پر ہوتے تھے لیکن سرافیم کے 6 پر ہے. کروبیوں کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 24ویں آیت میں پڑھیے گا. پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 24 آیت. یہاں پہ یوں لکھا ہے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے. یہاں پہ کس کے بارے میں لکھا ہے؟ کروبیوں کے بارے میں. اب اس کا سکیچ بتاتا ہوں اگلے ایک ریفرنس میں کہ یہ کیسے دکھتے ہیں. حزقیل کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 5ویں سے 11ویں آیت. یہاں پہ یوں لکھا ہے اور اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے اور ہر ایک کے 4 چہرے اور 4 پر تھے. کتنے چہرے؟ 4. یہ کروبی تھے. 4 چہرے اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں کے تلوے بچڑے کے پاؤں کی تلوے کی مانند تھے اور وہ منجے ہوئے پیتل کی مانند جلتے تھے اور ان کے چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے بام پاوستہ تھے اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے بلکہ سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے تھے. ان کے چہروں کی مشابت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا, ایک ایک ببر شیر کا, ان کی دائیں طرف اور ان کے چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ عقاب کا تھا. ان کے چہرے تو یوں تھے اور ان کے پر اوپر سے الگ تھے. ہر ایک کے 2 پر دوسرے کے 2 پروں سے ملے ہوئے تھے اور 2 سے ان کا بدن ڈپا ہوا تھا. پھر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کروبی کتنے پر والے؟ 4. سر کتنے؟ 4. یعنی کہ ایک سر کون سا ہے؟ انسان کا, ایک بچڑے کا, ایک سانڈ کا اور ایک عقاب کا. یہ 4 پروں والے 4 فرشتے کروبی تھے. یعنی جو شیطان ہے جس کو لال اسرا کہا گیا ہے, پرانا سانپ کہا گیا ہے, یہ کس طرح دکھتا تھا؟ 4 پر والا تھا. کتنے پر والا؟ 4. اور اس کے سر کتنے تھے؟ 4. سو شیطان جو ہے یہ ایک واقعہ ہوتا ہے آسمان پہ. آسمان پہ جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کو آسمان سے نیچے کیا کیا جاتا ہے؟ پٹک دیا جاتا ہے. میں شیطان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے میں تھوڑے فرشتے کی بات کر لیں کہ یہ ہوتے کیسے تھے. پہلے ہم نے بات کی کروبیوں کی, سرافیم کی, کروبیوں کی, اور ابھی ایک اور بات کرتے ہیں. متی کی انجیل 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت دیکھیے گا ذرا. 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت. یہاں اس سے پہلے کہ یہاں پہ بات کریں کہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے سرافیم, کروبی, پھر میکائیل اور باقی فرشتے. مائیکل آرچ اینجل جو مقرب فرشتہ ہے. اس کے علاوہ ابلیس کو آسمان سے پھر کیا کیا گیا؟ نکال دیا گیا. خدا کی حضوری سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. ابھی ہم واپس آتے ہیں متی کی انجیل 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں. اب یہاں پہ مسیح یسوع فرما رہے, پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا, اے ملاؤنو, میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے. اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہنم کی آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ابلیس اور اس کے. جہنم کی آگ ہرگز انسان کے لیے تیار نہیں کی گئی تھی, ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی. اس آیت میں آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے, یسوع مسیح بتاتے ہیں. اگر اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے, ان تمام فرشتوں کے لیے. مکاشفہ کی کتاب 12واں باب 3 سے 4 آیت. مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 3 4 آیت میں ایک اور بات دیکھیے. یہاں پہ لکھا ہے پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, یعنی ایک بڑا لال اژدہا. کیا نظر ہے؟
اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے. کتنے سر؟ اور اس کے سروں پر 7 کیا تھے؟ تاج تھے. اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور وہ ازدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی, تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو. اب 7 سین کے بارے میں اگر جاننا چاہتے تو یہ بتا سکتا ہوں, لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ 1/3 فرشتے ابلیس کے ساتھ کیا ہوئے؟ کیا کیا گیا ان کو؟ یعنی 1/3 فرشتوں نے بغاوت میں کس کا ساتھ دیا؟ ابلیس کا. یہاں ابلیس کو کیا کہا گیا؟ لال ازدہا. کیا کہا گیا؟ اچھا اب آپ ایک مجھے بات بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو بدروہیں ہیں شیطان کی دنیا میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں؟ آپ کے خیال میں شیطان کی جو بدروہیں ہیں کیا وہ دنیا میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں؟ بتا سکتے ہیں, کچھ بھی بتا سکتے ہیں. کچھ تو قید ہے. ہاں بھائی میرے نوٹس پڑھے نے. کیا سوچتے ہیں؟ بتائیں کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں. سب کی سب جو بدروہیں ہیں نا شیطان کی, وہ دنیا میں ادھر ادھر نہیں پھرتی, ادھر ادھر پھر نہیں رہی, بلکہ ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے کچھ کو باندھ کر رکھا گیا, کچھ کو تھوڑی مدت کے لیے, کچھ کو ہمیشہ کے لیے. جو شیطان کی بدروہیں ہیں نا, جو اس کے ساتھ گرائے فرشتے تھے, کچھ کو تھوڑی مدت کے لیے اور کچھ کو ہمیشہ کے لیے, عدالت کے لیے. اچھا اب جو مستقل طور پر باندھے گئے ان کا ذکر آپ کو پطرس اور یہودا کے خط میں نظر آئے گا. اگر آپ میرے ساتھ مل کر پطرس کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں. یہاں پہ وہ ہے جو مستقل طور پر یعنی عدالت کے دن تک ہے. دوسرا پطرس کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک کہاں پہ رہے؟ حراست میں رہے. کہاں پہ رہے؟ کب تک؟ عدالت تک. یہاں پہ کچھ جو فرشتے گرائے ہوئے تھے ان کو کہاں پہ پھینکا گیا؟ جہنم میں, تاریک گاروں میں, تاکہ کب تک وہاں پہ رہے؟ عدالت تک. یہودا کا خط اس کا 6 باب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت, ایک ہی باب ہے یہودا کا. ہاں جی, یہاں پہ لکھا ہے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روزے عظیم کی عدالت تک. کب تک رکھے؟ عدالت تک. یعنی کہ کچھ جو فرشتے ہیں جو اس کے ساتھ گرائے تھے ان کو کب تک رکھے؟ عدالت تک. اب ہم اس کا ذکر پڑھیں گے جو عارضی طور پر باندھے گئے ہیں. آئیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت پڑھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس 6 فرشتہ سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندے ہوئے انہیں کیا کر دے؟ کھول دے. پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو. یہاں پہ کن فرشتوں کو باندھے گئے؟ کتنے فرشتے ہیں؟ 4. یعنی کہ سب کو ہمیشہ کے لیے نہیں باندھ کیا, کچھ تھوڑی مدت کے لیے بند کیے گئے اور کچھ عدالت کے دن کے لیے تک بند ہے جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں ان کو. اب یہاں پہ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور میرے خیال سے بائبل کا سب سے مجھے لگتا ہے کہ مشکل ترین سوال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہر چیز آسمان پہ پرفیکٹ ہے, کامل ہے, ہر چیز وہاں پہ کامل ہے, تو فرشتے کیسے خدا کے خلاف گناہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ گناہ کا احساس فرشتوں کے اندر کیسے آ گیا جب بالکل پرفیکٹ ماحول ہے؟
ہر طرف کامل چیز ہے، خدا کامل ہے، خدا نے جتنی چیزیں بنائی وہاں پہ سارا کچھ کامل نظر آ رہا ہے، خدا کی حضوری میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کے دل میں یہ سوال کیسے آ گیا، یہ گناہ کیسے جنم لے لیا؟ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ کیا سوچتے ہیں؟ کچھ بھی سوچیں، بتائیں کیسے یہ ہو گیا؟ مطلب خدا نے آسمان پہ ساری چیزوں کو بنایا نا، جب فرشتوں کو بنایا تو وہاں پہ یہ ان کے دل میں یہ احساس کیسے آئے گا گناہ کا؟ کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے کیسے یہ گناہ آ گیا؟ کیسے یہ فری ول؟ جی ہاں، شیطان کے پاس، فرشتوں کے پاس بھی فری ول ہے، یہ سچ ہے، اپنی مرضی سے وہ کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس اپنی مرضی ہے، یہ آگے جا کے دیکھیں گے ہم کہ فرشتوں کے پاس وہ کھاتے بھی ہیں، فرشتے کھاتے بھی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو فرشتے کھاتے ہیں؟ پتہ ہے فرشتے کھاتے ہیں؟ فرشتے کھاتے ہیں۔ جو آسمان سے من برسایا گیا تھا نا زمین پہ، وہ فرشتوں کی خوراک تھی، وہ فرشتوں کی خوراک تھی۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے، میں آپ کو ایک حوالہ بتاتا ہوں، زبور کی کتاب اس کا 78 باب اور اس کی 24ویں آیت، 78 چیپٹر، اس کا 78 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بیچ کر ان کو کس کی خوراک کھائی؟ کس کی خوراک کھائی تھی؟ فرشتوں کی۔ فرشتے محسوس کرتے ہیں، فرشتے شخصیت رکھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سو یہ جو ابلیس کا چکر ہے، مطلب آسمان پہ یہ سوچ کیسے آ گئی؟ اس کے لیے نا مختلف سکولرز، جو ارلی سکولرز ہیں، ربی ہے، وہ بہت سی بات کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ تالمود بیبلونین کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی بڑی باتیں لکھی ہیں، اگر آپ مدراش کو پڑھیں، مشنا کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی باتیں لکھی ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن میں آپ کو ایک خیال بتاتا ہوں، اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ہوا یہ کہ اب آسمان پہ یسوع مسیح کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کا ٹائٹل کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ صبح کا چمکتا ہوا، صبح کا، اور ابلیس کا کیا ہے؟ ابلیس کا کیا ہے؟ صبح کا روشن ستارہ۔ کس کا ہے؟ ابلیس کا بھی کیا ہے؟ صبح کا، اور یسوع مسیح کا ٹائٹل کیا ہے؟ صبح کا۔ آئیے میرے ساتھ یہ حوالہ پڑھ لیجیے، یسوع مسیح کے لیے، پہلے شیطان کے لیے پڑھتے ہیں۔ یسایا کی کتاب 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت، یسایا کی کتاب 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر۔ اب صبح کا روشن ستارہ کس کا ٹائٹل نظر آیا؟ ابلیس کا۔ ابھی یسوع مسیح کا دیکھیے، پترس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، پترس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پورا پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں۔ اب یہ صبح کا ستارہ کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے۔ اس کے لیے ریفرنس دیکھ لیجئے، مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت، مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے،
بے شک آپ نہ لکھیے، میرے پاس نوٹس ہے، میں آپ کو دے دوں گا، پریشان ہو بھائی، پرنٹ کر کے آپ کو دے دیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے، میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، یسوع مسیح کے لیے ٹائٹل کیا استعمال ہوا ہے؟ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، شیطان کے لیے، صبح کا صبح کا روشن ستارہ، شیطان کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ روشن ستارہ، صبح کا روشن ستارہ، روشن ستارہ۔ اب دونوں کے لیے ٹائٹل کیا ہے؟ سیم ہے، سیم ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب نکالیے، اس کا 5واں باب نکالیں اور اس کی 5ویں آیت، ایک اور ٹائٹل بتانے لگا ہوں آپ کو، یہاں پہ لکھا ہے تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر، کون؟ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے۔ خالی آیا، اب یہاں پہ کس کا لکھا ہے؟ ببر کس کا لکھا ہے؟ شیر ببر، نہیں، ببر لکھا ہے، صرف شیرے نہیں لکھا۔ کس کا ذکر ہے؟ ببر اب میرے ساتھ شیطان کے لیے ایک حوالہ نکالیے، یہ یسوع مسیح کے لیے، اب شیطان کے لیے نکالیے۔ پہلا پطرس کا خط، پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو، پھاڑ کھائے، کس کی طرح؟ شیر شیر ببر ببر کی طرح، یسوع مسیح کے لیے کیا استعمال ہو رہا تھا؟ ببر، یہودا کا۔ ببر آئیے ایک اور یسوع مسیح کے لیے ریفرنس دیکھ لیجیے، پیدائش کی کتاب، اس کا 49واں باب 9ویں اور 10ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے یہودا شیر ببر کا، بچہ ہے، اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھا ہے، کون اسے چھیڑے گا؟ آگے لکھا ہے یہ یسوع مسیح کے لیے سیکنڈ کمنگ کے لیے نبوت ہے۔ 10ویں آیت جو ہے، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے۔ کون نہ آئے؟ چلو شیلو کون ہے؟ یسوع مسیح، یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ قومیں کس کی مطیع ہوں گی؟ یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں نا جب، تو وہاں پہ لکھا ہے وہ لوہے کے عصا سے سب قوموں پر کیا کرے گا؟ عدالت، حکومت کرے گا۔ یہاں پہ قومیں کس کی مطیع ہوں گی؟ یسوع مسیح کی۔ اب یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان کا ٹائٹل بھی کیا ہے؟ شیر صبح کا روشن ستارہ۔ یسوع مسیح کو بھی کس لقب سے بلایا جا رہا ہے؟ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ۔ شیطان کو کس سے بلایا جا رہا ہے؟ شیر ببر کی طرح وہ ڈانٹتا پھرتا ہے کہ کس کو چیر پھاڑ کھائے۔ اب یسوع مسیح کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہوا ہے؟ ببر یہودا کا ببر ببر۔ اب عبرانیوں کا خط کھولیے، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے کسے سجدہ کریں؟ اسے سجدہ کرے، کسے سجدہ کریں؟ اسے اس سے کون؟ یسوع مسیح، کس کو سجدہ کریں؟ یسوع مسیح، اب یہاں پہ ایک خیال پیش کیا جاتا ہے کہ جب یہاں پہ لکھا ہے جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ شیطان کو کہا گیا تھا کہ یسوع مسیح کو کیا کر؟ سجدہ کر۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ میرا ٹائٹل بھی صبح کا روشن، ستارہ، یسوع مسیح کا صبح کا روشن ستارہ، ستارہ ہے۔ مجھے بھی ببر کہتے ہیں، شیر ببر کی طرح بلایا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح کو بھی کس کی طرح بلایا جا رہا ہے؟ یہودا کا ببر کی طرح بلایا جا رہا ہے۔
سو کہتا کہ اس کی خصوصیات میری خصوصیات سیم ہے، میں بالکل ہوں اس کی طرح ہوں، میں حسن میں کامل ہوں، میں خاتم الکمال ہوں، میں کیا ہوں، اور میں دانش میں مامور ہوں، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ دونوں میں سیم چیزیں ہیں. اگر یہ تخلیق کا کام کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، اگر یہ چیز بنا رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. دونوں سیم ہے. یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ خلقت کا کیا ہے؟ مبدا ہے. یسوع مسیح کون ہے؟ خلقت کا مبدا. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر چیز اس کے وسیلہ سے اس کے لیے اور اس نے بنائی ہے. تخلیق کا آغاز مسیح نے کیا، اس کے وسیلہ سے اس کے لیے اور اس نے بنائی ہے. تو یہاں پہ شیطان کہتا ہے کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ سو پھر یہ اسکالرز کہتے ہیں، ان کی مطلب یہ ٹیچنگ ہے کہ یہاں پہ شیطان کے دل میں ایک غرور آتا ہے، یہاں پہ غرور آتا ہے کہ اس کا بھی سیم ہے، میرا بھی سیم ہے، تو سیم لقب ہونے کے بعد، سیم رتبہ ہونے کے بعد اس وقت میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یسوع مسیح کو فرشتہ بھی کہا گیا، خداوند کا فرشتہ کہا گیا نا بھائی. پیدائش کی کتاب کے اندر جب پڑھیں گے تو وہاں پہ یسوع مسیح کو، جب آپ علم الفرشتگان پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یسوع مسیح فرشتے کی صورت میں نظر آئے گا کہ یسوع مسیح فرشتے کا روپ لے کے آتا ہے. سو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیوں سجدہ کروں؟ سو اس لیے اس کو کیا کیا گیا؟ آسمان سے نیچے کیا کیا گیا؟ گرا دیا گیا. اب متی کی انجیل 22واں باب اس کی 30ویں آیت یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. کس کی مانند ہوں گے؟ اس آیت کے مطابق دیکھیں تو پھر لگتا ہے کہ فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی. فرشتوں کے نام ہے، وہ شخصیت رکھتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، وہ شیطانی قوتوں سے لڑتے ہیں. اب ابلیس کے پاس ایک انتخاب تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ غلط انتخاب کیا. اس نے کیا کیا؟ غلط انتخاب کیا. کیا کیا اس نے؟ اس کو ان نتائج کا اندازہ نہیں تھا. ابلیس کو اس نتائج کا جو ہونے والے تھے اس کا اندازہ نہیں تھا. خدا نے ان باغی فرشتوں کے لیے آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل بنائی اور اس میں وہ انسان بھی جائیں گے جو شیطان کا ساتھ دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ سو خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا. کس نے گناہ کو پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اچھا. اور خدا اب تک ہے، ہمیشہ کے لیے، لیکن گناہ اب تک نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ ایک وقت تھا جب گناہ نہیں تھا، ایک وقت تھا جب گناہ، اب ایک وقت پھر وہ آئے گا جب گناہ نہیں ہوگا. خدا نے شیطان کو موقع دیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جو کر سکتا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ فائدہ اٹھایا ہے. اور تب تک کب تک فائدہ اٹھائے گا؟ جب تک عدالت نہیں ہوگی. دنیا کے آخر میں انسانوں کو بچانے اور شیطان کو سزا دینے کے لیے دونوں میں صرف اور صرف ہمارے خدا کو جلال ملے گا اور اس کی قدرت ظاہر ہوگی. ہلیلویا ہلیلویا. اب کہتا ہے ہماری نجات کا جو منصوبہ ہے وہ شیطان کی تخلیق سے بھی پہلے ہے. کب سے ہے؟ وہ نجات مطلب وہ شیطان کے گرائے جانے سے بھی پہلے ہے. اس کی تخلیق اور اس کے گرائے جانے سے بھی پہلے ہے. نجات کو سمجھنے کے لیے نا گراوٹ کو سمجھنا ضروری ہے. مطلب کیسے گرا انسان، شیطان کیسے گرا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور جو گراوٹ کا بید ہے نا وہ نجات میں ہے. شیطان کیوں گرا، انسان کیوں گرا، اس کا بید نجات کے اندر ہے، کیونکہ پھر مسیح زمین پر ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر گناہ سے کیا کریں؟ نفرت کریں اور کیا کریں؟
اس کا انجام دیکھیں. پتہ ہے خدا شیطان کو نا ختم کر سکتا تھا, خدا شیطان کو فوراً سزا دے سکتا تھا, کر سکتا تھا نا, کہ نہیں کر سکتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے ایسے کون سے لوگ ہیں بائبل میں جن کو فوراً سزا ملی تھی؟ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا. ندب اور ابیہو کا پتہ ہے؟ ہارون کاہن کے بیٹے تھے دو, نہیں پتا. انہوں نے ہیکل میں کیا کیا؟ اوپری آگ جلائی تھی, اور جب اوپری آگ جلائی تھی تو وہ اوپری آگ خدا نے نہیں کہا تھا جلاؤ, لیکن انہوں نے جلائی اور خدا کے حضور سے آگ نکل فوراً ان کو بسم کر دیا. کیا کر دیا؟ فوراً, اسی وقت, اسی لمحے ان کا فیصلہ ہو گیا. اب نئے عہد نامہ کے اندر اعمال کی کتاب 5واں باب پڑھیں تو وہاں پہ حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ پڑھتے ہیں آپ. کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ روح القدس سے تو کیا ہوا؟ اسی وقت مر گئے. شیطان کو بھی خدا اسی وقت کیا کر سکتا تھا؟ مار سکتا تھا, لیکن کیا کیا؟ اگر خدا ایسا کرتا نا تو پھر پتا کیا انسان کیا کرتا؟ پھر ہم خدا سے محبت نہ رکھتے بلکہ خدا کے خوف کی وجہ سے اس کے حکموں کی پائیداری کرتے, اس کے حکموں پر عمل کرتے. پھر خوف ہوتا کہ خدا مار دے گا, اگر حکم نہ منے تو نہیں مر جانا ہے. اس لیے خدا نے اس کو ایک ٹائم دے دیا, انسان کو بھی ایک ٹائم دے دیا. اب آخری بات یہاں پہ, خدا نے گناہ اور شیطان کو پورا موقع دیا تاکہ سب ان کا انجام دیکھ لیں اور آگے کو کوئی بغاوت نہ کرے. شیطان نے تو بغاوت کی, اب اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھیں گے اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے کیسے گناہ کا آغاز ہوا زمین پر اور کیسے کیسے پھر بدی بڑھتی گئی اور پھر کیا کیا ایونٹ زمین پر ہوئے, کیا کیا ایسے واقعات ہوئے. سمجھ آئی کہ شیطان کیوں گرا تھا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شیطان کے بارے میں جان لیا کہ شیطان کون تھا اصل میں. وہ ایک کیا تھا؟ فرشتہ تھا. وہ سایہ افغن تھا, کروبی تھا. مطلب سایہ افغن کہتے ہیں کہ سردار تھا کروبیوں کا, ان کا لیڈر تھا, ان کا بوس تھا. لیکن وہ کیا ہوا؟ زمین پر پٹک دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کیا سما گیا تھا؟ گمنڈ, غرور سما گیا تھا. آئیے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور اس وقت مل کر دعا کرتے ہیں کہ خداوند آج ہم نے تیرے کلام سے دیکھا کہ شیطان کیسے گرا اور کیوں گرا, شیطان کے دل میں ایسی کیا بات آئی. خداوند اس سخیل زمانہ میں, اس بے دینی کے دور میں, اس افراتفری کے دور میں جب ہم کلام کو سیکھ رہے ہیں, کلام کی گہرائیوں کو, کلام کی سچائیوں کو سیکھ رہے ہیں, تو فضل بخش دے کہ اس اخیر زمانہ میں ہم ہر ایک برائی پر غالب آ سکیں, ہر ایک چیز پر غالب آ سکیں اور ابلیس کے جلتے تیروں کو بجھا سکیں.